السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں اور سرکاری اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے بروقت انخلاء، ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ این ڈی اے میں سیلاب کی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے سے رابطے میں ہے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اب تک 2 لاکھ سے زائد افراد کو انخلاء کے بعد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے 30 انفینٹری، انجینئرنگ اور میڈیکل یونٹس تعینات کیے گئے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے تمام دستیاب وسائل فوری طور پر بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ پاور ڈویژن نے تمام ترسیلی کمپنیوں کو ملک میں بارشوں اور سیلاب کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے جاپانی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں تمام ممکنہ سہولیات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی ترقی کے لیے سازگار فضا اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات یقینی بنا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں خواتین میں مفت الیکٹرک سکوٹر تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں شفافیت بڑھانے کے لیے ای اسٹیمپنگ نظام متعارف کرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری کی توجہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محصور کشمیریوں کی حالت زار کی طرف مبذول کرائی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مشرق وسطی کا امن و استحکام تباہ کرنے سے روکے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں راوی، ستلج اور چناب کے دریاؤں میں سیلاب سے پیدا ہونے والی مشکل صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہنگامی امداد کے قومی ادارے نے پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں خیمے پہلے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں خیمے پہلے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر اشیاء ضرورت کی ترسیل بھی بلا تعطل جاری رکھی جائے۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے، ذرائع مواصلات کی بحالی اور تباہ حال سڑکوں کی مرمت کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے مواصلات اور توانائی کے وزراء، سیکریٹری توانائی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین کو ہدایت کی کہ وہ لاہور پہنچیں اور صوبائی حکومت سے تعاون کریں۔ انہوں نے انسانی زندگیوں، املاک، فصلوں اور مویشیوں کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت فعال اقدامات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں اور سرکاری اداروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے بروقت انخلاء، محفوظ مقامات پر منتقلی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے وفاقی دارالحکومت کے حکام کو بھی ہدایت کی کہ وہ سیلاب کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے مقامی اور صوبائی انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں۔ انہوں نے صوبوں میں سیلاب سے متعلقہ تمام چیلنجز مربوط کوششیں کے ذریعے حل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پنجاب سے گزرنے کے بعد سیلابی پانی کی سندھ میں آمد کے حوالے سے پیشگی انتباہ کو یقینی بنایا جائے تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کو سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ دریائے چناب میں پانی کے زیادہ اخراج کے باعث ہیڈ مرالہ اور خانکی میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ اجلاس کو دریائے راوی میں جسر اور شاہدرہ اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلمانکی کے مقام پر پانی کے زیادہ اخراج کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک بریفنگ کے دوران بتائی۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے NDM میں پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اور دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مرالا سے ہیڈ خانقی کی جانب مزید اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانقی میں پانی کا ریلا 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے اور قادر آباد تک ریلے میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ NDM میں بروقت اطلاعات اور انتباہ جاری کرنے کے ساتھ سیلاب زدگان کو خیمے اور دیگر ضروری اشیاء بھی فراہم کر رہا ہے، جبکہ NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے اپنی بریفنگ کے دوران کہا کہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خانقی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے، جس سے قادر آباد ہیڈ ورکس پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس میں کمی کے لیے آرمی انجینئرز اور پنجاب PDMA قادر آباد میں محدود شگاف ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ چیئرمین نے بتایا کہ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر 2 لاکھ کیوسک اور شاہدرہ پر 78,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جبکہ شاہدرہ اور بلوکی میں پانی کے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گنڈا سنگھ والا کو 2.5 لاکھ کیوسک، سلیمان کی کو 1 لاکھ کیوسک اور ہیڈ اسلام کو 55,000 کیوسک کے سیلابی ریلے کا سامنا ہے۔ چیئرمین نے امدادی کوششوں کے بارے میں بتایا کہ اب تک 2 لاکھ سے زائد افراد کو بچا کر محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فوجی فارمیشن امداد اور بچاؤ کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ چیئرمین نے کہا توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل نارووال، سیالکوٹ اور لاہور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین نے اختتام پر کہا کہ جمعے سے اگلے مہینے کی 9 تاریخ تک بارشوں کا ایک نیا سلسلہ متوقع ہے اور NDMA نے تمام متعلقہ حکام کو پیشگی انتباہات جاری کر دیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے موجودہ صورتحال میں فوج کی امدادی کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایات پر ایک انجینئر بریگیڈ اور 30 انفینٹری سمیت انجینئرنگ اور میڈیکل یونٹ سیلاب میں امدادی کاموں کے لیے خصوصی طور پر تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں 29 فوجی میڈیکل کیمپ کام کر رہے ہیں۔ DG ISPR نے کہا کہ اب تک سیلاب سے بچاؤ کی کارروائیوں میں 28,000 سے زائد افراد کو بچایا گیا ہے۔ فوج کی امدادی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے DG ISPR نے کہا کہ گوجرانوالہ میں 6 انفینٹری یونٹ، 2 میڈیکل کیمپس اور 2 انجینئرنگ یونٹ تعینات کیے گئے ہیں جو ہر طرح کے ضروری ساز و سامان سے لیس ہیں۔ ضرورت پڑنے پر مرالا اور قادر آباد ہیڈ ورکس میں شگاف ڈالنے کے لیے بھی اہلکاروں کو تیار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ابھی تک شہری انتظامیہ کے تعاون سے تقریباً 6,000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے۔ DG ISPR نے بتایا کہ کرتارپور صاحب میں 5 فوجی کشتیوں کی مدد سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور موسم کے بہتر ہونے کی صورت میں علاقہ خالی کرانے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی لی جائے گی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ قصور اور چونیا میں پیادہ اور انجینئرنگ یونٹ تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھاولپور اور بھاول نگر میں 4 انفینٹری اور 1 انجینئرنگ یونٹ تعینات کیا گیا ہے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر وہاں امدادی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پنجاب رینجرز کی امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ضلع قصور میں گنڈا سنگھ والا اور ملحقہ علاقوں میں رینجرز کے اہلکاروں نے 6,800 سے زیادہ افراد اور تقریباً 1,000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے سرحدی علاقوں کے 30 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ پنجاب رینجرز اور دوسرے متعلقہ ادارے کشتیوں کے ذریعے امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پنجاب رینجرز کے دستے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر راستوں کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں لاکھوں کیوسک پانی چھوڑے جانے کے بعد تاریخی گردوارہ دربار صاحب کرتارپور بھی ڈوب گیا۔ کرتارپور میں سیلاب کے باعث
से 300 अफराद फंस गए हैं। फौजी जवान मकामी इंतजामिया की मदद से फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तरबेला डैम की इंतजामिया ने आज दोपहर डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारे की तरफ से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पानी का 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ने से दरियाए सिंध में सैलाब आ सकता है। तमाम मुतल्लिका हुकाम को किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए पेशगी हंगामी इक़दामात करने की हिदायत दी गई हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल फौरी बरूए कार लाने की हिदायत की है। उन्होंने आज लाहौर में पंजाब भर में सैलाब की सूरत हाल और इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों के जायजा इजलास की सदारत करते हुए लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और सरगोदा के अजला में फौजी एहलकार तैनात करने की मंजूरी दी। उन्हें बताया गया कि तमाम मुतल्लिका सूबाई महकमे 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। उन्होंने लाहौर के इलाके शाहदरा में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहदरा में सैलाब की सूरत हाल ख़तरनाक है। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत की कि दरियाई रावी में पानी की बुलंद होती हुई सतह के बायस शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद और बचाव की सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह कर रही हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नुमाइंदा जुनेरा खालिद। पंजाब में बारिशों और भारत से पानी के अखराज के नतीजे में दरियाए चनाब, रावी और सतलज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा अजला के लिए 900 मिलियन रुपए जारी किए हैं, जो रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर खर्च किए जा रहे हैं। दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि पंजाब में दरियाए चनाब में हेड खानगी के मुकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावज कर गया है। हेड मराला पर पानी का बहाव 1.5 से 2 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया है, जबकि दरियाए रावी में जिसर के मुकाम पर 8,000 से 1,25,000 क्यूसिक का ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला पर 2.2 लाख क्यूसिक के साथ शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। करतारपुर गुरुद्वारा में भी सैलाब पानी दाखिल हो गया है। NDMA और PDMA की जानिब से सैलाब के हवाले से पेशगी अलर्ट जारी कर दिया गया था। सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इंखला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1.5 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 5,000 खैमे और दीगर इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में मुहैया किया जा चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अजला में लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और ओकाड़ा में फौज को भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए तलब कर लिया गया है। मुल्तान और इसके मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। दरिया चनाब में आने वाले गैर मामूली सैलाब के पेश नज़र कबीरवाला, मुल्तान सदर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तहसीलों के दरियाई इलाकों में आबादी का इनखला हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की जिले इंतजामिया ने चनाब और रावी करेलों के मुमकिन इंतजाम के पेश नज़र सैलाबी शिद्दत के खदशे को मद्देनजर रखते हुए शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला के पुलों को महफूज रखने के लिए हिफाजती इकदाम पर भी गौर शुरू कर दिया है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के हिफाजती बंदों की जरूरी मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू करने का फैसला किया गया है, ताकि कीमती तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उधर दरिया सतलुज में सैलाब के पेश नज़र बुरेवाला, मेलसी, करोड़ पक्का, लोधरा और जलालपुर पीरवाला में सैलाब में घिरे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अब फैसलाबाद की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तफसील रेडियो पाकिस्तान की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र झंग और चन्योट की ज़िले इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज मुश्तरका इक़दामात कर रही है। पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर चन्योट और झंग में ज़िले इंतजामिया हाई अलर्ट है। 9 लाख क्यूसेक का रेला चंद घंटों में चन्योट से गुजरने का इम्कान है, जिससे 100 के करीब देहात मुतासिर हो सकते हैं। डिविजनल कमिश्नर मरियम खान, RPO ज़ीशान असगर और दीगर अफसरान ने समाहल, मोहम्मदी शरीफ और जंड पुल के हिफाजती बंदों और रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। चन्योट में अब तक 630 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
جھنگ کے ڈپٹی کمشنر علی اکبر کی ہدایت پر ریسکیو نے 40 مقامات پر کشتیاں تعینات کر دی ہیں، 18 ریلیف کیمپ قائم ہیں۔ پاک آرمی بھی 3 مقامات پر تعینات ہے۔ پانی کا بہاؤ دریائے راوی میں اس وقت 40,000 کیوسک ہے، جو اگلے 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پاور ڈویژن نے تمام ترسیلی کمپنیز کو ہنگامی انتباہ جاری کرتے ہوئے ملک میں بارشوں اور سیلاب کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری اعلامیے کے مطابق تمام ترسیلی کمپنیز سے کہا گیا ہے کہ وہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے بشمول ذیلی اسٹیشنز، فیڈرز اور کنٹرول روم کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری طور پر خصوصی اقدامات کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جاپانی سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کو پاکستان میں تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے بینک کے کانکنی اور میٹل فائنانس کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل تارو کاٹو سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعاون کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان زراعت، آئی ٹی، ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں میں جاپانی ٹیکنالوجی کی جدت اور پیشہ ورانہ مہارت سے خاطر خواہ استفادہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے معاشی اور ترقیاتی منصوبوں میں عالمی مالیاتی ادارے اور غیر ملکی سرمایہ کار اپنی بھرپور دلچسپی اور تعاون کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ فریقوں کو پائیدار معیشت کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول اور ادارہ جاتی اصلاحات یقینی بنا رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے ریکوڈک منصوبے کے لیے مطلوبہ رقم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ امریکہ، جاپان اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے ریکوڈک منصوبے کے لیے $6 ارب کا اعلان کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک نے $6 ارب میں سے $1.5 ارب کی منظوری پہلے ہی دے دی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں خواتین میں مفت الیکٹرک اسکوٹر تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروگرام طالبات، ملازمت پیشہ اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین سمیت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں شفافیت بڑھانے کے لیے ای اسٹیمپنگ کا جامع نظام شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے آج پشاور میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے تمام سرکاری مقاصد کے لیے ای اسٹیمپ کے کاغذات کو درست سمجھا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فرانس میں پاکستان کے سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے پیرس میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے اتحاد، یکجہتی اور ثقافتی اور معاشی روابط مستحکم کرنے کے لیے سفارت خانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ ممتاز حریت قائد سید علی گیلانی کا تنازع کشمیر پر غیر متزلزل موقف آزادی اور حق خود ارادیت کے کشمیریوں کے منصفانہ مطالبے کا حقیقی عکاس تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں اپنی حیدرپورہ کی رہائش گاہ پر بھارتی پولیس کی حراست میں شہید ہو گئے تھے، جہاں انہیں 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک نظر بند رکھا گیا تھا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام کا فرض ہے کہ وہ اپنے ان ہیروز کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے زندگیاں وقف کیں اور حق کے راستے میں اپنی جانیں لٹائیں۔ حریت کانفرنس نے آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ یوم شہادت پر سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کریں۔ انہوں نے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے محکوم اور محصور کشمیریوں کی حالت زار کی طرف دلائی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے کٹرا ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے 31 افراد ہلاک جبکہ متعدد افراد کے پھنس جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ شدید بارشوں سے علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ جون سے اب تک بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے واقعات میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے آج بھارت پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے لیے اپنے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس سے بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔
پاکستان نے غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر ہسپتال پر وحشیانہ اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ ہسپتال پر یہ بہیمانہ اور گھناؤنا حملہ اور شہریوں کو مسلسل نشانہ بنانا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو انسانیت سوز جرائم کے لیے ملی ہوئی کھلی چھوٹ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شام پر اسرائیلی قابض فوج کے حملوں کی بھی مذمت کرتا ہے جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شام کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے اور عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ اسرائیل کو پورے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے سے روکے۔ اور آج غزہ میں اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 4 افراد سمیت مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے میں قحط اور غذائی قلت کے باعث 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک محصور غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 62,800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ شکریہ قدیر۔ پاکستان جونیئر ٹینس ٹیم ازبکستان کو 3-0 سے ہرا کر سنگاپور میں ATF 12 اور اس سے کم عمر کھلاڑیوں کے ٹیم مقابلوں کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ سنگلز میچ میں راشد علی بچانی اور شایان آفریدی نے فتح حاصل کی۔ ڈبلز میچ میں شایان آفریدی اور ابراہیم گل نے بھی فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ ٹیم نے تھائی لینڈ کو ایک سخت مقابلے کے بعد ہرایا اور اب کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اسام الحق قریشی اور سیکرٹری جنرل کرنل ریٹائرڈ ضیاء الدین طفیل نے شاندار کارکردگی پر ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں T20 سہ ملکی بین الاقوامی کرکٹ سیریز میں جمعے کو پاکستان اپنا پہلا میچ افغانستان سے خلاف شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے افغانستان اور پاکستان کے ساتھ سہ ملکی T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ محمد وسیم سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز T20 ایشیا کپ کے لیے تیاریوں کا حصہ ہے جو آئندہ ماہ کی 9 تاریخ سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک گیر انٹر اسکول کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا ہے۔ کمپریہنسو ہائی اسکول گراؤنڈ لطیف آباد میں ٹرائلز شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں PCB کے 60 کوچز اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہونے والے 40 اوور کے ریڈ بال ٹورنامنٹ کے لیے 39 اضلاع سے اسکول ٹیموں کا انتخاب کریں گے۔ ٹاپ ٹیمیں موسم سرما میں 2 روزہ ویک اینڈ اسکولز لیگ میں پہنچیں گی۔ 40 اوور ٹورنامنٹ جیتنے والے اسکول کو بیرون ملک دورہ کرایا جائے گا۔ پروگرام کا مقصد نچلی سطح پر نوجوان ٹیلنٹ کی تربیت کرنا ہے اور ہائی پرفارمنس کیمپ کے لیے اہل کھلاڑیوں میں انڈر 15 اور انڈر 17 علاقائی ٹیموں کا انتخاب ہوگا۔ PCB 1.5 سے زائد اسکول گراؤنڈز کی بحالی میں بھی معاونت کر رہا ہے۔ پشاور زلمی خیبر پختونخوا میں متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے چیریٹی میچ کا انعقاد کرے گی۔ کھیل سے خدمت کے عنوان سے میچ ہفتے کو عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں کھیلا جائے گا۔ ٹکٹوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کی کوششوں پر خرچ ہوگی۔ توقع ہے کہ سابق کپتان بابر اعظم میچ میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین پشاور زلمی جاوید آفریدی نے کہا کہ میچ ضرورت مند افراد کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر کھیل سید فخر جہاں نے کہا کہ میچ یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ وفاقی حکومت نے FIH پرو لیگ میں شرکت کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کو 25 کروڑ روپے فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں پہلے قومی یوتھ گیمز کے لیے بھی 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں اور اب چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 941 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,47,494 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 856 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 665 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔
آج پیس پاک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 87 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 477 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 129 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 312 میں کمی، جبکہ 36 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 75 پیسے، قیمت فروخت 282 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 379 روپے 12 پیسے، 379 روپے 80 پیسے، یورو 327 روپے 46 پیسے، 328 روپے 4 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 10 پیسے، 75 روپے 23 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 72 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 85 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,10,099 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں آج ایک اجلاس ہوا، جس میں قومی اور عالمی سطح پر پاکستان کے ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے ملکی ادبی، فنکارانہ اور ثقافتی روایات کے نگراں کے طور پر الحمرا کے کردار کو مستحکم بنانے کے اقدامات پر غور کیا۔ انہوں نے معاشرے کے مستقبل کو بنانے میں فن و ادب اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے الحمرا کی روایتی آرٹ صورتوں کی بحالی اور اس کے پروگراموں کی توسیع پر زور دیا۔ اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ملکی ورثے اور ترقی پسند امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے الحمرا کے فن و ادب کے فعال مرکز کے کردار کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستان آرٹس کونسل کراچی اس سال 30 اکتوبر سے 7 دسمبر تک عالمی ثقافتی میلے کی میزبانی کرے گی۔ صدر آرٹس کونسل کراچی محمد احمد شاہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلے میں 120 ملکوں سے 800 سے زائد فنکار شرکت کریں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ممتاز گلوکار راحت فتح علی خان نے 19 پلیٹ فارم فراہم کرنے پر آرٹس کونسل اور سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تو تھی فن کی خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اسپیس ایکس نے کئی بار کی تاخیر کے بعد اپنے اسٹار شپ راکٹ کی آزمائشی پرواز کی کامیاب تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ اسپیس ایکس کے تیار کردہ اسٹار شپ نے امریکی ریاست ٹیکسس میں نجی خلائی کمپنی کے اسپیس پورٹ سے پرواز کرتے ہوئے کچھ دیر خلا میں پرواز کی اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد بحیرہ ہند میں اتر گیا۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہیڈ کوارٹر نے لوہے کی ایک ایسی قسم تیار کی ہے جو پائیداری اور کارکردگی کے لحاظ سے پلاٹینیم سے بھی بہتر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس لوہے میں کچھ ایسی کیمیائی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس سے اسے دیگر دھاتوں کی نسبت زیادہ مفید بنایا گیا ہے۔ اس نئی دریافت سے ماحول دوست توانائی کے حصول میں بھی مدد ملے گی، اور ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گوشت کے متوازن استعمال سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گوشت پروٹین سے بھرپور غذا ہے، اس کا استعمال صحت کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب میں اکثر مقامات پر، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران سیالکوٹ اور گردنوا میں شدید موسلادھار بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں سیالکوٹ سے 202، نارووال سے 114، گجرات سے 96، جہلم سے 50، منڈی بہاؤدین اور گجرانوالا سے 19، قصور اور بہاولپور سے 1، کشمیر میں کوٹلی سے 28، راولاکوٹ سے 3، خیبر پختونخوا میں مالم جبہ کے مقام سے 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی سے 44، دالبدین سے 43 اور چلاس میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں اور سرکاری اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے بروقت انخلاء، ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ NDM میں سیلاب کی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے سے رابطے میں ہے۔ اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے تمام دستیاب وسائل فوری طور پر بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबाई उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ रेडियो खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।